اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی معزز خواتین و حضرات سامعین، آپ کی خدمت میں اسلام عرض ہو۔ آج ورقہ 25 اپریل 2020 ہے، اور آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے رمضان کے حوالے سے یا صیام کے حوالے سے جو آیات مبارکہ شروع کر رکھی ہیں، اور ان آیات کے حوالے سے ہم جو دروس ہم نے شروع کر رکھے ہیں، آج اس کا 30واں درس ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان آیات کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم ادراک عطا فرمائے، اور ہم صحیح جو ہے اس کو سمجھنے والے ان آیات کو بنے، اور ان کے مطابق جو ہے وہ صیام کا جو عمل ہے اس کو ہم پرفارم کریں، بجا لائیں۔ تو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 183 ہے، اس کا جو شروع ہے وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے نہایت ہی معزز سامعین، میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں۔ اگر مجھے کچھ پیش کرنے میں، حرف کے بولنے میں یا اس کے ترجمے میں کوئی غلطی لگ جائے تو آپ کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے بہتر اس کی تشریح ہے، ترجمہ ہے، تو آپ مجھے انفارم کر سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ مقصد اصلاح ہے، اور ان سے ہم نے کیا کرنا ہے، ان آیات سے سمجھنا اور سمجھانا ہے تاکہ ہمارے اندر درستگی آ جائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں اور سمجھیں بات کو، اور جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں صحیح معلوم ہو، سمجھ میں آئے، اور اکارڈنگ ٹو دی منشا، یعنی اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اس کو ہم کیا کریں، بجا لائیں۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی اللہ سے صدا ہوتی ہے کہ مولا مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ سہون ہو جائے تو وہ تو معاف کرنا، جان بوجھ کے نہ ہو، نہ میں جان بوجھ کے انشاءاللہ تعالیٰ میرے سے نہ ہونے کے انشاءاللہ تعالیٰ کسی قسم کی میرے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بڑائی ثابت کرتے ہوئے میں کوئی ایسی چیز بیان کر دوں کہ یہ میرا علم ہے، میرا فہم ہے۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور میں بڑے ہی عاجزانہ طریقے سے یہ آیات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو آپ بھی ان کو بڑے ہی توجہ سے سنا کریں۔ جو اکثر میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کریم کی سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کا حوالہ دیتا ہوں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ہے کہ جب قرآن کریم آپ کے سامنے آئے تو آپ نے نہایت توجہ سے، غور سے، کنسنٹریشن سے، مطلب دل کے کان کھول کر سنی بات۔ اس سے کیا ہوگا، لعلکم ترحمون۔ ہم سب اللہ کے حضور جواب دہ ہیں، عاجز ہیں، ناتواں ہیں۔ جو دیکھیں اللہ ہمارا ہے کہ جیسا کہ ہم نے کل جو تک ایمان اور تقوی کے حوالے سے کچھ آیات کو پیش کیا تھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو سننے والے حضرات ہیں ان کی سمجھ اور فہم اللہ نے کھولی ہوگی، اور اس سے بہتر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج تھوڑا سا تشنگی ہے مجھے، ابھی کل کا وہ جو تتقون والا ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ، جو آیات ہم سامنے لائے تھے، کچھ ایسی مزید میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ وہ باتیں آئیں کہ آپ کو مزید پتہ چلے کہ تتقون کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے کیا کیا ہے، فرض کیا ہے تمہارے اوپر صیام کو، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ پہلے لوگوں پر، تم سے پہلے جو ہو گزرے لوگ، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا صیام کو، تاکہ کیا ہو، لعلکم تتقون۔ اس پر زور دیتا ہے قرآن، لعلکم تتقون۔ یہ ہے الٹیمیٹ رزلٹ، یعنی اس کے جو اس کی غایت ہے، جو اس کی غرض ہے، جو اس کی وائے آف فٹ ہے، جو اس کی حکمت ہے، کہ آپ اس کے ذریعے کیا بن جائیں، متقی بن جائیں، تقویٰ آ جائے تمہارے اندر، لعلکم تتقون۔ یہ ایک بہترین جو یہ آگے آ رہا ہے شیڈول روزوں کے حوالے سے، یہ ڈسپلن میں لانا ہے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کو ڈسپلن سکھایا جائے، ڈسپلن میں لایا جائے، اور تاکہ ان کی لائف جو اسٹریم لائن ہو، طریقے کے ساتھ چلے، اور ایک بہترین انسان بلڈ اپ ہو جائے۔
اور اس کا کریکٹر کو مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے تقویٰ کے ذریعے. تو اگر کریکٹر ہی مضبوط نہیں ہوا تو تقویٰ نہیں آیا. یہ ہمیں خود ججمنٹ کر لینی چاہیے. تو لہذا ہم دوبارہ تھوڑا سا جو چیزیں جو شیڈ رہ گئے تھے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائیں. تقویٰ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے فائدے مندی ہوگی. اگر تم اس راہ سے ہٹو گے کہ تم اس راہ سے جب ہٹو گے تو پھر تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی. تقویٰ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے ذہن میں رکھ لو بات کہ جس لائن پہ میں چل رہا ہوں جو اللہ نے بتائی ہے وہ راہ صحیح ہے. اگر ہٹ کے کروں گا تو مجھے وہ پرابلم فیس کرنے پڑیں. یہ ہے تقویٰ. اس ضمن میں آپ کے سامنے کچھ ایسے مقامات پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو سابقہ انبیاء کے حوالے سے قرآن کریم میں یہاں ریکارڈ کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی ساری عمر اپنے جو ان کے مخاطبین تھے، جو ان کی قومیں تھیں، ان کو تقویٰ ہی سمجھاتے چلے گئے. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ لا رہا ہوں کہ ان قوموں کا قصور کیا تھا اور انبیاء کی دعوت کیا تھی. یہ کچھ میں نے مقامات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. پورے ڈیٹیل ان کے واقعات تو نہیں لائے جا سکتے، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. جہاں یعنی ہر نبی کی جو ان کی جو دعوت تھی یا ان کی جو فکر تھی یا ان کا جو لوگوں کو بتانا تھا وہ تقویٰ ہی تھا. یہ جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر آپ نکالیں 466 سورہ الشعراء ہے. یہ آپ جتنا آپ کی اس کی گہرائی میں اتریں گے نا، متقین کیا ہوتے ہیں، تتقون کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر کلیئرٹی آ جائے گی بڑی زبردست قسم کی. آپ کو یوں سمجھے کہ آپ کے ایک سمندر کھلے گا آپ کے آگے اچھائیوں کا. آپ بچیں گے اس باتوں سے جو اللہ نے منع کی ہیں. تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں آپ، وہ آپ کو 4 چاند لگا دے گا. اگر آپ متقی بن گئے اس قرآن کریم کے لائن آف ایکشن کے مطابق، اگر ہم سب اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا تو نقشہ چینج ہوتا ہے انسان کے اپنی ذات کا بھی اور معاشرے کا بھی. یہ دیکھیں یہ سورہ الشعراء ہے، یہ 11 نمبر اس کی آیت ہے. ہر نبی نے تتقونی کے متعلق بتایا، ان کو تتقون کے متعلق دعوت دی ہے. یعنی پہلے جب توحید کی دعوت دیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں تتقون تتقون تتقون. یہ دیکھیں فرمایا، یہ بات شروع کر رہا ہے 10 نمبر سے قرآن کریم میں. اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یہ بہت جگہ پھیلے ہوئے واقع. میں نے آپ کو ایسے مقامات دے رہا ہوں جس میں تقویٰ جلدی آپ سمجھ جائیں. قریب مقامات ہیں سارے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. باقی تو قرآن مجید میں پھیلے ہوئے واقع ہیں انبیاء کے. یہ دیکھیں اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ جب وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، یعنی کا جو ہے یہ پروناؤن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ان کو بتایا جا رہا ہے واقعات پہلے مرحلے میں. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ، جب پکارا آپ کے رب نے. کن کو؟ موسیٰ کو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک مطلب واقعہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے یعنی آپ وَإِذْ نَادَىٰ یعنی آپ کے رب نے پکارا کن کو؟ ندا دی. نادا کا مطلب ہے ندا دینا، آواز دینا. یہ ترجمے بھی آپ کو سمجھ آئیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ سمجھنا. نادا ندا کرنا. جیسے ہمارا مؤذن ہمیں جب اذان آتی ہے تو وہ ندا وہ بلا رہا ہے، تو ندا ہوتی نادا پکارا بلایا، ندا دی آواز دی آپ کے رب نے. کس کو؟ موسیٰ کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ایک کام لگایا کیا کہ انیت القوم الظالمین، کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف. ظالم کون تھے؟ وہ جو فرعونی تھے ادھر مصر کے اندر. فرعون نے جو نظام سیٹ کیا تھا، فرعون، قارون اور حامان، ان کی طرف بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ. ان کو موسیٰ کو پکارا جا رہا ہے یہاں پہ. تو وہ اللہ ہمارا وہ قوم کیا تھی؟ ایک تو ظالم قوم، ساتھ ہی بتایا قوم فرعون، وہ فرعون کی قوم تھی. یعنی استبدادی قوتوں کی طرف بھیجا اللہ نے جنہوں نے جکڑا ہوا تھا انسانیت کو غلامی کے شکنجوں میں. اور کہا انہوں نے الا یتقون، ان سے جا کے کہنا کہ الا یتقون، تم تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یہ پیغام دیا اللہ نے کہ ان کو جا کے تقویٰ سمجھانا ہے کہ جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ویستحیی کئی جگہ پہ آیا گا وہ یستحیی نساءکم، وہ یعنی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور مردوں کو کیا کرتا تھا؟ وہ قتل ان کے بیٹوں کو. تو یہ بہت بڑا جرم تھا، اس کا ظلم تھا.
تو فرمایا کہ اسے جا کے کہو کہ الا یتقون، جاؤ جا کے تقوی سمجھاؤ اس کو. یہ معمولی بات نہیں ہے تقوی. تقوی ہی تو سمجھانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، قوموں کو بھی. اس میں بہت بڑی بچت ہے. اگر تقوی انسان کو سمجھ آ جائے سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. الا یتقون، کہو جا کے سو اس فرعون کو کہو کہ یتقون، تقوی اختیار کرو. یعنی اس بات کو لاؤ سامنے کہ جب تمہارے سامنے منظر آئے گا وہ کہ تم جس جگہ پر لگے ہو اس کا رزلٹ صحیح نہیں آنا، اس کو جا کے نشاندہی کرو. یہ ہے کہنے کا مقصد الا یتقون، کہ دیکھو متقی ہو جو تقوی کی لائن اختیار کر لو. یہ ہے ان کا، آگے وہ ان کا سارا ذکر خیر آ رہا ہے ان کے جو باقی ان کی موومنٹ کے حوالے سے یا ان کے جو وہاں ہوا جو جس طرح بھی ہوا. اب یہ میں آپ کو پورا واقعہ نہیں سنا سکتا، پورے واقعے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. جہاں جہاں یہ تقوی کا ہوا ہے یہ دعوت ہے، یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے قوموں کو. اب یہ تھے کہ اگلی آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو ملے گی اسی صورت میں. یہ پورا واقعہ، اس کو پورا واقعہ ہم نہیں کریں گے، ابھی پیش نہیں کر سکتے ٹائم کے حوالے سے، ٹائم تھوڑا ہے. اب یہ دیکھیں اسی طرح آپ چلیں، یہ 472 صفحہ سورہ شعراء کا، سورہ شعراء 26 نمبر ہے، صفحہ نمبر 472 ہے. آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تقوی کچھ ہماری سمجھ میں آ جائے. تقوی کیا ہے؟ واٹ از مینٹ بائی تقوی؟ متقی کیا ہوتا ہے؟ اتقوا اللہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو کھولنا مقصود ہے تقوی کو. تو فرمایا یہ شعراء میں ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات. یہ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پہ بات شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر آپ کو ملے گی 105 میں، 105 105 نمبر آیت ہے، سورت نمبر 26 ہے. اور جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اس کا نمبر 472 صفحہ نمبر. فرمایا یہ 104 سے لیتے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کا جو رب ہے وہ العزیز، وہی تو ہے العزیز اور الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے مرسلین کی تکذیب کی. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تتقون کو مذاق نہیں ہے، تتقون کے اندر پوری ایک یعنی اس کے اندر سینس ہے، بچت، انسانیت کے بچت کی سینس اس کے اندر. ایک بہت بڑی رہنمائی دی جا رہی ہے اس آنے والے المناک جو عذاب ہے اس سے بچایا جا رہا ہے، اسے آگاہ کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کہ جب ان کے بھائی بند نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ الا تتقون، کیوں نہیں تم اس بات کو ذہن میں رکھتے، تمہیں اس بات کا کھٹکا کیوں لگ گیا کہ جو تم کر رہے ہو اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئیں گے. اس کا جو رزلٹ آئے گا میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، بڑے المناک خوفناک رزلٹ آئیں گے، اس کے نتائج آئیں گے جو تم جس جگہ پر تم چل رہے ہو. اس قوم فرعون جو تھی، یہ فرعون جو تھا اس کا کیا تھا، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو رب بنا کے بیٹھا ہوا تھا ادھر، کہتا تھا میں رب ہوں تمہارا، اور ساری مخلوقات، سارے وسائل اس کے ذاتی کنٹرول میں تھے. اس سے وہ باغزار کرانے کے لیے، قوم کو آزاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے جا کے یہی کہا الا تتقون. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جناب نوح علیہ السلام نے انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب رسول امین بن کر آیا ہوں، امانت دار. اور آگے فرمایا انہوں نے کیا کہا، فاتقوا اللہ، بہت بڑی عظیم حقیقت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے قوانین کی پاسداری کرو، اس کے ساتھ جڑاؤ کرو. اور فرمایا تھا وَأَطِيعُونِي، وَأَطِيعُونِي، اور میری اوبے کرو. جو یعنی اللہ کے فرامین میں بتا رہا ہوں اس کی کیا کرنا ہے، اس کا کہا ماننا ہے. یعنی میرا کہا ماننے کا مطلب کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں یہ قوانین الہی ہیں،
فاتقوا اللہ واطیعون، اور اس کے بدلے میں انہوں نے فرمایا تھا جناب نوح علیہ السلام نے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین۔ یہ داعی انقلاب کا پہلے ہی وہ بیان کر دیتا ہے، وہ چندہ نہیں لینے جاتا ان سے، وہ وظیفے نہیں مانگتا ان سے۔ یہ داعی انقلاب سچا اللہ کا جو ہوتا ہے نا بھیجا ہوا نمائندہ، وہ کہتے ہی جا کے یہ ہے کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں میں فری آف کاسٹ میں بتا رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ یہ ہونا ہے، اگر تم اپنی ڈگر سے نہ ہٹے تو تمہیں پھر وہ عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس بات کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ یہ سچا داعی انقلاب جو قرآن کا خود خالص قرآن کا داعی ہوتا ہے، وہ ان کے چندوں پہ نہیں پلتا۔ وہ تو فرمایا کہتے ہیں کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر ہے، مجھے کمپنسیشن ملنی ہے، مجھے تنخواہ ملنی ہے، کس سے ملنی ہے؟ جو میرا رب العالمین ہے، الا علی رب العالمین، جس کا میں بھیجا ہوا، جس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں نا، وہاں سے ملے گی مجھے تنخواہ، اجر تو مجھے ملنا ہے۔ تو میں تمہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فاتقوا اللہ واطیعون۔ انہوں نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ یہ تھی ان کی دعوت، اور ان کا سب سے بڑا، اس قوم کا سب سے بڑا جو خرابی تھی اس قوم کے اندر، بہت ساری قوموں کے اندر جو خرابیاں مین ہوتی نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کھول کے سامنے لاتا ہے کہ یہ تھی برائیاں ان کے اندر۔ اور اس قوم کے اندر کیا برائی تھی کہ ان کے اندر وہ جو ہوتے ہیں نا بت پرستیاں، ٹام پرستیاں، یہ جو درباروں کو پوجنا ہوتا ہے بڑوں بڑوں کو جا جا کے، ان کے 5 بڑے ٹام تھے ادھر، بہت بڑی گدیاں تھیں ان کی، اور ان کی پوجا پاٹ میں وہ قوم لگی ہوئی تھی۔ ان کا یہ تھا میجر قصور ان کا۔ اور اس حوالے سے یہ میں آپ کو حوالہ صرف ایک دے رہا ہوں، موومنٹ پوری نہیں بتاؤں گا، ابھی بہت لمبا ٹائم چاہیے، وہ انشاءاللہ کسی وقت کریں گے، بلکہ کیے ہوئے کئی دروس اس کے اوپر۔ یہ صفحہ نمبر 743 پہ سورہ نوح ہے، یہ 71 نمبر سورت ہے۔ اس کا ہلکا سا میں شیڈ آپ کو دے رہا ہوں، ایک آیت دیکھ لیا، یہ آپ کو ملے گی 23 میں، کہ پوری سورت نوح اتری ہے۔ نوح کا مطلب ہوتا ہے نوحہ کرنے والا، قوموں کی حالت زار پہ نوحہ کرنے والا، آہو بقا کرنے والا، آہو زاری کرنے والا، اسے نوح کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے نوح کے متعلق پتا ہوگا لوگوں کو، لیکن بہت ساری میجورٹی کو پتہ ہی نہیں کہ نوح کون ہے، نوح کا مطلب کیا ہے۔ نوح بہت بڑے پیغمبر ہوئے ہیں قرآن ہسٹری کے اندر، اور انہی کے گروہ میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جو یہاں پہ فرمایا، یہ آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر سورہ نوح کی آیت ہے۔ انہوں نے کہا جب یہ وہ ان کو دے رہے تھے دعوت، تو یہاں پہ قوم کے جو تھے نا بڑے بڑے مذہب پیشوا کہہ لیں، ان کو پنڈت کہہ لیں، یا ان کے مالدار طبقات، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو قوم کو سمجھا رہے تھے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے جو معبودان ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یعنی اس اللہ کے بندے نوح علیہ السلام کہنے پہ نہیں چھوڑنا، اور پیچھے ساری موومنٹ چلتی آ رہی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا، اور آگے الہوں کے نام آئے ہیں معبودین کے ان کے۔ یہ ہے کمال قرآن کریم کا۔ 5 بڑے بڑے جو ان کے گدیاں تھی نا، بڑے بڑے ان کے مراکز تھے، وہ بڑے بڑے دربار تھے ان کا یہاں 5 گدیوں کا بڑوں کا نام یہاں ذکر ہوا ہے ان کا۔ فرمایا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، ہمارے بھی یہاں بھرے پڑے ہیں، ہندوستان سارا اور پاکستان سارا خاص طور پر، یہ علاقہ تو بھرا پڑا ہے، کمی نہیں ہے ان کے اندر۔ ان کے ہاں یہ 5 تھے بڑے بڑے جو ان کے مراکز تھے۔ انہوں نے کہا کہ مت چھوڑنا ود نمبر 1، نمبر 2 سوا، یہ ان کے نام ہیں ان کے پیروں کے بڑے بڑے کے، وَيَغُوث، اور چوتھا ہے یعوق، اور 5واں نصر۔ یہ تھے ان کے، یعنی وہ کیا کر رہے تھے؟ نوح علیہ السلام ان کو اس بات سے آگاہ کر رہے تھے، یہ جو تم نے طریقہ کار شروع کیا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے الہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس سے بد ان کو خوف کھا جو، اس بات سے ہٹ جو، اس بات سے
تو واتقوا اللہ کرو، واتقوا اللہ فاتقوا اللہ واطیعون، یہ فرمایا جا رہا تھا. یہ تھا ان کا سب سے بڑا جو ان کا تھا، یعنی ان کے جرم کی جو اور بھی جرائم ہوں گے لیکن سب سے بڑا جرم یہ تھا. جیسے ہماری قوم اس جرم میں مبتلا ہے، پورا ہندوستان اسی بات سے بھرا پڑا ہے. ہمارا جو جگہ جگہ پورا پاکستان گلی گلی جا کے دیکھیں آپ، حشر کیا ہوا انہوں نے، اللہ کے مد مقابل کھڑے ہوئے، الہ بنائے ہوئے ہیں. تو انہوں نے نہیں باز ہے تو پھر ان کو پھر کیا کیا، غرق کر دیا گیا. فاتقوا اللہ بتایا تھا انہوں نے کہ وہ پھر حالات تمہارے اوپر آ کے رہنے ہیں. آ گیا سیلاب آیا، پانی ہے اڑا کے لے گیا. ان کو یہ تھا، وہ بتایا تھا کہ تمہارے پر وہ آئے گا عذاب پھر، یہ سمجھا رہے تھے ان کو. تو اسی طرح آپ دیکھیں اس کے اگلا آپ کو میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں. یہ آپ کو ملے گا سورہ الشعراء، آپ کو ملے گا یہ 123 نمبر آیت دیکھیں آپ. کذبت عاد المرسلین، عاد اور سمود یہ بڑی ڈھیٹ اور بڑی زبردست قومیں ہوئی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو حدود تھی ان کو فراموش کیا ہوا تھا. بڑی ظالم اور جابر قومیں تھی عاد اور سمود. عادی عداوت کرنے والے اللہ کے احکام کے سے، یعنی بہت ارے وہ اس درجے کے جو ہوتے نا نافرمان، یہ ان کا احوال یہاں بتایا. یہ بستیاں تھیں عاد اور سمود کی، اور یہ قومیں تھیں بڑی ڈھیٹ اور بڑی متکبرین تھے یہ لوگ. ان کا بھی بتاتے ہیں آپ کو جرم. میں جرم صرف آپ بتاؤں گا تو باقی یہ بتاؤں گا کہ ان کو کہا کیا تھا انبیاء نے. فرمایا کذبت عاد للمرسلین، مرسلین جو تھے ان کو عاد والوں نے کیا کیا، جھٹلایا ان کی بات. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اس بات پر میں آپ کو، آپ کی توجہ اس طرف آنی چاہیے. قرآن کریم کھول لیں آپ، کھولنے کے سمجھ آئے گی آپ کو. فرمایا اذ قال لهم، جب کہا ان کے بھائی بند نے، انہی میں سے ہود نام تھا ان کا، ہدایت دینے والا. فرمایا الا تتقون، الا تتقون، تقوی اختیار کرو، بچ جاؤ. فرمایا کہا تھا انہوں نے انی لکم رسول امین، جیسے نور اسلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو، انہوں نے بھی یہی بات کہ میں تمہاری جانب رسول امین بن کے آؤں. فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مان لو. اور اس بات میں، اس ضمن میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا. فتقون کہہ رہے تھے وہ، فتقون کہنے کے لیے معاوضے کی ضرورت نہیں ہوتی داعی کو. اور فرمایا کہ ان اجریہ الا علی رب العالمین، اجر ہے میرے پالن ہار کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، میں اس کا نمائندہ بن گیا ہوں. اور آگے فرمایا تھا ان کا بھی جو تھا نا سب سے بڑا جو ان کا جرم، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے. جہاں دیگر جرائم ہوتے ہیں قوموں کے اندر نا، ایک بہت اللہ تعالیٰ پہ ایک بہت جو ان کا جو بہت یعنی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے اس کو پھر قرآن کریم ہائی لائٹ کرتا ہے. ان کا یہ تھا کہ اتبنون بکل رعین آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. ان کا جرم یہ تھا کہ بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے ٹیلوں پہ، بڑے بڑے پہاڑوں پہ جا کے بتراتے تھے. بڑے بڑے جناب علی وہ ان کے جو تھے نا قلعے وہ بناتے تھے، محلات بناتے تھے. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، ایسے کہ جیسے انہوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. یہ ابھی بھی موجود ہیں یورپوں کے یہاں. چل دیں آپ، غالباً مدینہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ہیں یہ عاد و سمود کی بستیاں، ابھی نشانت ہیں وہاں، ملتے ہیں وہاں. اجڑی ہوئی بستیاں ابھی تک اجڑی ہوئی وہ. تو اللہ فرما رہا ہے، انہوں نے کہا، یعنی جناب ہود نے ان سے کہا کہ یہ تم اتنا بڑا بڑا یہاں پیسہ لگاتے ہو، سنگ تراشیاں کرتے ہو، اس کے لیے تم پیسہ کہاں سے لیتے ہو؟ تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ تھا اس قوم کا سب سے بڑا جرم کہ تم پیسہ نکالتے ہو عوام کی ہڈیوں سے، جیسے ہمارے یہاں نکالتے ہیں، ابھی تک نکالتے چلے جا رہے ہیں، 72 سال ہو گئے. گودا نکالتے ہیں، گودا. وَإِذَا یعنی آہنی پنجہ استعمال تم کرتے ہو، یہ بتا رہا تھا رسول ان کا ہود. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آہنی پنجہ استعمال کرتے ہو. تو یہاں تو سسٹم یہ آگے IMF کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے
یہ آہنی پنجے ہیں جو یہ قوموں کے اندر جا کے گاڑتے ہیں، اتنا ان کو اپاہج کر دیتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں منواتے چلے جاتے ہیں ان کو۔ تو وہ بھی یہی کرتے تھے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اب تو ہمارے اور ٹیکس لگا لگا کے ان کی ہڈیوں سے پیسہ نچوڑ لیتے ہیں ہمیں، اور ان پیسوں کا پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اپنے بینک بیلنس بناتے ہیں ظالم۔ اس وقت بھی یہ کرتے، طبقہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ کسانوں کو جکڑ دیا ہوتا ہے، سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اس طرح ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ یہ اتنی بلڈنگیں جو کھڑی ہیں پاکستان میں دیکھیں، آپ جا کے دبئی میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، یہ ہڈیوں سے پیسہ چوسا ہوگا انہوں نے، ظالموں نے، دو نمبریوں نے۔ فرمایا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، آگے فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تقویٰ اختیار کرو اللہ کا، اس موقع سے ڈر جاؤ، پہلے ہی بچ جاؤ، اور تمہارے اوپر جو آفتے آئیں گی نا، اس کے بدلے میں تم پھر بھگتنا تم خود ہی۔ اور نبی کہتے ہیں میں تم کو وار نہ کر رہے ہیں ہم کہ یہ نہ کرو، فاتقوا اللہ، اللہ کے قانون کو سمجھو، اللہ کے قانون کے ساتھ جڑو اور میری بات کو مان لو۔ فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونِ۔ یہ میں آپ کو صرف وہ مقام بتا رہا ہوں جہاں انہوں نے فاتقوا اللہ کے متعلق سمجھایا، ان کو بتایا، ان کو فاتقوا اللہ، وہ سمجھتے تھے فاتقوا اللہ کیا ہے، لیکن ڈھیٹ پن، وہ انسان کے آنکھوں کے اگر چربی آئی ہوتی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے ایسے ہی ہے، بس بھاگ کر کے چلا جائے گا خود ہی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر آپ کو 475 پہ سورہ الشعراء چل رہی ہے، یہاں چونکہ قریب قریب مقامات ہیں نا، ویسے تو یہ بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں، یہ آپ کو مختلف جو ہے نا صورتیں ملیں گے، یہ پیغام یہی جو حالات واقعات ان انبیاء کے۔ تو یہاں دیکھیں 141 میں کذبت سمود المرسلین، وہ آج ہے، یہ سمودی قوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا اللہ کے رسول کو۔ انہوں نے کہا، یہ کون تھے؟ اذ قال لهم اخوهم صالح، اتنا بہترین یہ پیغمبر صالح کہتے ہیں، صلح جو اصلاح کرنے والا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، تقویٰ اختیار کرو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری جانب رسول امین بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ دیکھ رہے ہیں آپ، فاتقوا اللہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ان کا کیا وصف تھا؟ یہ ظالم، ان کا زمینوں پر قبضے تھے، اس قوم کے، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن میں۔ پانیوں پر قبضے، نہروں پر قبضے، ان کے دریاؤں پر قبضے، غریب کو پینے نہیں دینا پانی، زمینوں پر قبضے۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ یار یہ زمینوں پر قبضے تم نے کہا دیا، باقی کو تمہیں محروم کر دیا ہے، وہ مر گئی ہے مخلوق، نہیں مان رہے تھے وہ۔ آخر میں انہوں نے ایک وہ اونٹنی بیچی، انہوں نے کہا یہ اونٹنی اس کو چرنے دو کم از کم، یہ اللہ کے نام کی اونٹنی ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوئی ان سے، کاٹ دیا اس کو۔ تو پھر جو حشر ہوا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کیا کرنے گئے تھے وہ؟ فاتقوا اللہ وأطیعون، یہ تھا ان کا جرم۔ وسائل رزق پر قبضے کر کے پھر یہ اتراتے ہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، ہاریوں کو رونتے چلے جا رہے ہیں، چاہتے یہ ظالم۔ ان کا کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوتا، لیکن سب کچھ انہی کے پاس گروی ہوتا ہے ان بیچاروں کا۔ یہ اتنے ظالم ہیں، کھانے صرف کھانے تک رکھتے ہیں، بھی کھاتے رہیں، ہمارے کام کرتے رہیں، ان کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہوتی ان ظالموں کے ہاتھوں۔ اور اسی طرح آپ کو میں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، کذبت قوم لوط المرسلین، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 160 ہے۔ یہ دیکھیں کیسے واقعات چلتے جا رہے ہیں شعراء میں۔ 476 صفحہ سورہ الشعراء، کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے مرسلین کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، ان کے کہا بھائی بادل لوط نے تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو فرمایا انہوں نے بھی یہ کہا انی لکم رسول امین،
فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. تم نے یہ جو بازار گرم رکھا کر رکھا ہے نا، اللہ کی حدود کو فراموش کر رکھا ہے. اور حدود فراموشی کیا تھی ان کی؟ سب سے بڑا جرم اس قوم کا کیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ سوڈومی کرتے تھے. سوڈومی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پیچھے بھاگنا اور اپنی ہوس کو پورا کرنا، یہ تھا اس قوم کا جرم. یہ عذاب ایسے نہیں آتے، یہ کورونا ایسے نہیں آ گیا. ان ظالموں نے، یہ یورپ اور امریکہ، انہوں نے لیگلائز کر دیا ہوا ہے بہت سارے کنٹریز نے. سوڈومی جو ہے وہ لیگل ہے، قانونی ہے. یعنی مرد مرد سے شادی کر رہا ہے اور عورتیں عورتیں سے شادی کر رہی ہیں. یہ حدود شکنی نہیں ہے. یہ تو ابھی سزا ہی ملنی ہے ان کو، اور سزا اللہ ہی دے سکتا ہے. ہم کیا، انسان کیا دے سکتا سزا ان کو؟ یہ اس وقت پھر کیا ہوا تھا ان کے اوپر، اس قوم کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی ان کے اوپر، بمبارڈمنٹ ہوئی، پتھروں کی بمبارڈمنٹ، تباہ برباد کر دیا گیا تھا. قوم سمود کو برباد کیا. آئے پھر جھکڑ آئے ان کے اوپر، آندھیاں برسی، اور پھر جناب زلزلے آئے ان قوموں کے اوپر، تباہ برباد کر دیا گیا. خس و خاشاک کی طرح مٹ گئی ہیں قومیں. رہ گئے جیسے تنکے ہوتے ہیں، کھجوروں کے تنکے ایسے پڑے ہوتے تھے وہ. اور نشان لگا لگا کے مارا تھا اللہ نے ان کو. لیگلائز کرنے والوں، بڑے ترقی یافتہ سائنسی دور چل رہا ہے. سائنس تمہیں یہ کہتی ہے. اور عورتوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں اللہ کی پناہ ہے. اور اس کے لیے تنظیمیں بن گئی ہیں. عورتوں کے ساتھ اس قدر وہاں ظلم ہو رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے گھروں کے اندر، کیونکہ وہ نکل چکی ہیں، وہ بھی حدود فراموش ہو چکی ہیں. پڑھیں آپ دیکھیں سائنسی دور میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تھا وہ جرائم کی، یہ ہے جرائم ان کے، یہی ان کو بتایا گیا تھا. اسی طرح جناب شعیب علیہ السلام، یہ دیکھیں آپ صفحہ نمبر آپ کو 477 پہ یہ ملے گا آپ کو، 177. تباہ برباد کر دیا گیا ان قوموں کو جنہوں نے حدود فراموشی کی، تقوی اختیار نہیں کیا، اللہ کی لائن پر نہیں چلے. وہ جو بتایا جا رہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو کے رہنا، نہیں باز آئے، وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لائے، تو پھر انجام ہوا ان کا. پھر اور فرمایا، یہ دیکھیں آپ جناب شعیب کیا فرما رہے ہیں 177 صفحے میں، 177 آیت میں، سورہ الشعراء 177. اذ قال لهم شعيب الا تتقون، اذ قال لهم شعيب الا تتقون انی لکم رسول امین وان فاتقوا الله واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کتنے بڑے بڑے جید انبیاء گزرے ہیں قرآن ہسٹری میں، اور قرآن کریم نے ان کو ہمارے لیے مشل راہ بنایا، ان چیزوں کو، ان آیات کو. اور یہ زندہ آیات ہیں، یہ ہمارے لیے اب بھی مشل راہ بن سکتی ہیں اگر ہم اس پر غور کریں تو، تقویٰ اختیار کر لیں تو. تو یہاں فرمایا ان کا کیا تھا، ان کی تبلیغ کیا تھی، وہ قوم کا جرم کیا تھا. اس قوم کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کم توڑتی تھی، میزان صحیح نہیں تھا ان کا، لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور تھے، ملاوٹیں کرتے تھے وہ ظالم. جیسے ہمارا حال ہے اس وقت، معافیاں مانگ رہے ہیں. معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ جب تک آپ اوزان اپنے صحیح نہیں کریں گے، حکیم الوزن بالقسط نہیں ہوگا. معافی مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مار دیا، سوری کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ ختم واپس آ جاتا ہے بندہ سوری کر کے. فرمایا کہ ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات مان لو میری. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر ہے میرے رب العالمین کے پاس ہے. اور ان کا کہنا کیا تھا؟ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے پورے کر دو، معاف تو نہ کم کرنا، ورنہ تم خسارہ پانے والے میں ہو جاؤ گے. وزنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو درست کر لو اپنا. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہی تھا نا ان کا کہنا، اور کیا تھا؟
اشیاء تم لوگوں کو کم دیتے ہو، ملاوٹیں کرتے ہو، یہ نہ کرو، یہ فساد فی الارض ہے۔ کیا انجام ہوا اس قوم کا پھر؟ اور یہ واقعات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تھے اور اب ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ اور وہ انبیاء، وہ اعلیٰ مقامات رکھنے والے، اعلیٰ اسٹیٹس کے مالک جو لوگ تھے، سلیکٹڈ آف اللہ، وہ بتا رہے تھے کہ تمہیں ان نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ پھر یہ جو تم کر رہے ہو نا، اس کے نتائج تمہیں بھگتنے پڑنے ہیں۔ تو بھگتے انہوں نے پھر تباہ برباد۔ اب یہ تباہ بربادی یہاں ہو کے رہے گی دنیا میں، جو ہم نے کیا ہوا تھا، جو ان لوگوں نے بڑے بڑے ملکوں نے کیا ہوا تھا، اپنی مرضی سے ایسے ایسے قوانین، 2 بچوں سے زیادہ پیدا نہیں کرنے۔ چائنا نے کیا کیا ہوا تھا، کئی سال تک وہاں لگی مہلت، وہ لگی رہی پابندی، 1 بچے سے زیادہ پیدا نہیں کرنا۔ پھر 2 بچوں کا قانون آ گیا، تم قوانین الہی کے خلاف چلو تو تمہیں چھوڑ دے گا وہ۔ عورتوں سے اور بندے شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ظالم۔ اور باقی تو بے شمار جرائم کی انتہا ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ کلب اور ڈانس کلب، اور جناب یہ جو کھولے ہوئے تھے انہوں نے بار اپنے بڑے بڑے شرابیوں کے، شراب خانے، جوئے خانے یہاں بھی ہیں۔ یہاں جو چھپا کر لیتے ہیں وہاں اوپن ہو گئے سب کچھ۔ یہاں بھی بڑے قہبہ خانے کھولے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا ان کو۔ یہاں بربادیاں کیوں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے یہاں، ملاوٹیں، چوریاں، ڈاکے، اشیاء کا کم دینا، دودھ میں پانی ملانا، سارا کچھ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ پتہ نہیں جرثومہ کہاں سے آ گیا بھائی، یہ کب جان چھوڑے گا؟ یہ تو نہیں جان چھوڑے گا، یہ چیر پھاڑ کر کے جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے نا اپنا بنی اسرائیل والوں کو، یہ سورہ ذرا دیکھیں قرآن کریم نے، یہ صفحہ نمبر 9 دیکھیں، کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے؟ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 9 پہ، آیت نمبر 47 ہے، 247۔ یا بنی اسرائیل لذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آپ کو مل گا قرآن کریم کے اندر، یہ آیات ڈھونڈیں اس کو۔ بہت زبردست کہ بری سے کہا تھا کہ جو تم پر نعمت اللہ نے کی ہیں اس کو سامنے رکھو، اس کو یاد کرو۔ تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے کیا کیا ہے؟ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ان کو اپ گریڈ کیا گیا تھا عالمین کے اوپر، اور کہا تھا واتقوا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ واتقوا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، کہ وہ دن جو ہے جس دن کوئی جان دوسری جان کام نہیں آنی، نہ کوئی وہاں شفاعت ہونی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، نہ کوئی قبولیت، نہ کوئی صدقہ، نہ خیرات تمہارا کسی کام نہیں آنا، نہ کوئی سفارش کام آنی ہے، نہ تمہاری وہاں وہ چلنی ہے، تمہاری رشوتیں چلنی ہے کوئی، جو تم مرضی دو، تمہارا تو وہاں کو مددگار ہی نہیں ہونا۔ اور اسی بات کو 200 یہ جو ان کی اس کی البقرہ کے 122 یہاں جا کے یہ سارا بنی اسرائیل کا سارا حوالہ اینڈ پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے، وہاں بھی یہی بات سمجھائی تھی ان کو۔ یہ 200 آپ کو ملے گی 22 اور 23 دیکھیں، جہاں یہ جا کے بنی اسرائیل کا جو کے متعلق جو بات چل رہے تھے واقعات، 223 صفحہ نمبر ہے 24 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ وہی بات تقوی کی ہو رہی ہے۔ ان نتائج سے پہلے ہی اپنے آپ کو سیٹ کر بچا لو جو وہ آ کے رہنے، وہ المناک نتائج، غلط لائنوں پر چلنے کے۔ دنیا کا حشر کر دیا ہے
اور پھر سب سے بڑا جرم جو آج کل کی دنیا کا وہ سود ہے، یہ بغاوت ہے اللہ کے قوانین کے خلاف، جس میں ہمیں بھی جکڑ دیا گیا، انہوں نے خام خواہ جکڑا ہوا ہمیں۔ اس پیسے کا ایک غرض استعمال کرتے رہے ساری 72 سال کی لائف میں پاکستان کی، سود خوروں نے سود کا پیسہ سارا اپنے بینکوں میں، اور قوم جکڑ دی گئی اس کے اندر۔ قوم کا کیا قصور ہے؟ اس کو صحیح لائن ہی نہیں ملی، تقویٰ سمجھایا ہی نہیں گیا۔ یہ صیام کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون۔ اور قصاص کس لیے تھا؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا کہ دیکھو اگر کوئی قتل کر دیا گیا تو قتل کا بدلہ قتل ہے، قصاص ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یہ ہم نے اس پہ کافی بحث کی تھی، اس پر روشنی ڈالی تھی، 178 آیت ہے سورہ البقرہ کی۔ یعنی اگر آپ قتل کا بدلہ قتل نہیں کریں گے، خون بہا نہیں لیں گے، تو پھر وہ سلسلہ چلتا جائے گا، وہ معاشرہ اسٹیبل ہو ہی نہیں سکتا، اس میں توازن آ ہی نہیں سکتا، وہ پھر چلتے جائیں گے، قبیلے مارتے چلے جائیں گے لوگ، کہاں آئے گا سکون وہاں؟ اس لیے کہا تھا کہ دیکھو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسی طرح وصیت کے معاملے میں یہی سمجھایا تھا کہ مرنے سے پہلے بندہ جو ہے وصیت کر جائے، ورنہ پھر وہ جو سول کوٹے ہیں نا وہاں پھر جاتے ہیں، بہن بھائی سب جو لواحقین ہوتے ہیں جھگڑتے ہیں، آپس میں قتل و غارت ہوتی ہے، یہ میں نے لینا، وہ کہتا ہے یہ میں نے لینا، اسے بکھرے، تو پہلے کر جو۔ یہی تھا وہ تتقون، یہی تھا وہ تقوی، لعلکم تتقون۔ اور حقا علی المتقین کہا تھا وصیت کے معاملے میں۔ اسی طرح سیام کے معاملے میں بھی، سیام کے معاملے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے لعلکم تتقون، حالات بد سے بچ جاؤ گے، المناک عذاب جو آئے گا اس سے بچ جاؤ گے تم۔ تو یہ قومیں کرتی رہی، انڈیویجول کرتے رہے۔ اب مومنین کو سمجھائی جا رہی ہیں باتیں کہ یہ پہلے ہوتا رہا، آپ نہ کریں، آپ تقویٰ ابھی سے اختیار کر لیں، آپ قانون کے ساتھ جڑ دیں، قوانین کی پاسداری شروع کر دیں، تب آپ ان نتائج بد سے بچ جائیں گے، آپ جو بعد میں فیس کریں گے آپ۔ تو اسی طرح آپ کو میں ایک آیت دے رہا ہوں آخر پہ، وہ بہت زبردست آیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں متقین بننا، سچے متقین، تو اس آیت کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ چارٹر آف لائف ہے۔ اس کو یہ سمجھ لیں، آج کی آخری جو آیت ہے نا، اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ آج ملے گی آپ کو البقرہ۔ آج یہ انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ ویسے تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں تقویٰ کے حوالے سے، ان قوموں کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو جس سے بتا رہا ہوں تقوی کا، اور یہ آیت جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ حل کر دے گی۔ آپ پکے متقی کہلائیں گے اگر آپ سب، ہم سب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 33، آیت نمبر ہے سورہ البقرہ 2 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر ہے 177۔ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم منہ مغرب کی طرف کرتے ہو یا مشرق کی طرف کرتے ہو، یہ کوئی بر نہیں ہے، بلکہ بر کیا ہوتی ہے؟ ولکن البر، بر سمجھا رہا ہے، کشاد کی راہ سمجھا رہا ہے اللہ، کہ وسعت کی راہ کون سی ہوتی ہے، ویژن کس چیز سے فراڈ ہوتا ہے انسان کا، ٹیسٹ کیسے اوپن ہوتی ہے، بر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سب سے پہلا پوائنٹ بر کے لحاظ سے یہ ہے کہ من آمن باللہ، یہ ہے پہلا پوائنٹ، اللہ کو توحید خالص کے ساتھ ماننا، اللہ پر ایمان، توحید والا ایمان، ایک والا وننس آف اللہ، سب کو انکار کرنا ہے، سب کا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ ایمانیات کے 5 یہاں بتائے گئے انگریڈینٹس، جز، اور آخرت پر ایمان، والملائکۃ، اور ملائکہ پر ایمان، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور نبیین پر ایمان۔ یہ ایمانیات کے جز ہیں، یہ 5 پوائنٹس ہیں ایمانیات کے حوالے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ایمان باللہ ہے، اور اس سے پھر آگے ہے ٹیسٹ، کہ اگر تو کہتا ہے جی میرا ان پر ایمان ہے، اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ مال کو تقسیم کرو، پھر یہ میں سمجھوں گا ایمان آ گیا میرے اوپر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذِوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔
یہ 6 مدیں ہیں مال کی تقسیم کی. مال بھی اپنی خواہش کے مطابق مال تقسیم نہیں کرنا. لے آئے جناب 150 تھیلا اور باہر سارا پنڈ جمع کر لیا, سارا گاؤں آ گیا وہاں. دیکھ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی آٹا بنڈن لگے نہیں جی. یہ ایز اے میٹر آف رائٹ دینا ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى, یہ 5 مدوں میں 6 مدوں میں تقسیم کرنا مال کو, کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو اس کی تقسیم کرنی ہے. کس میں کرنی ہے؟ نمبر 1 کیٹیگری ذوی القربہ آئیں گے. خود دے کے آنا ان قربا کو, رشتے داروں کو جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے وہ چولہا نہیں چل رہا. سب سے پہلے ذوی القربہ مال کی تقسیم اس طرح کرنی ہے, اپنی مال سے تقسیم نہیں کرنا. پہلی کیٹیگری ذوی القربہ کی ہے. خود دیکھنا جا کے کن کے گھر محرومی ہے, آٹا نہیں ہے, بچے بیٹھے بھوکے, فیسیں نہیں ہے اسکولوں کی, ہسپتالوں میں جانے کے لیے ان کے پاس بیماریوں کا پیسہ نہیں ہے. تم نے خود جانا ہے. خود جس مال سے تم محبت کرتے ہو نا, بڑا ایماندار سمجھتے ہو اپنے آپ کو, تو جاؤ دے کے آؤ مال اپنا. بھی دیتے ہیں, تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ تم ایمان والے بنے ہو کہ نہیں بنے. فرمایا کہ سب سے پہلے کیٹیگری ذوی القربہ ہے, ریلیٹیوز قریبی آپ کے. اور دوسرا ہے یتامہ والیتامہ والمساکین, وہ لوگ جو لونلی نس کا شکار ہو چکے ہیں, اکلاتے کا شکار ہے یتامہ. اور یتامہ میں آپ کا اقربا بھی ہو سکتا ہے. جاؤ دیکھیں آپ, کوئی نہیں سنوائی ان کی, پوچھ نہیں رہا. اور مساکین, مساکین کون ہے؟ کہ جن کے اوپر جن کا چلتا ہوا کاروبار ہو گیا ہے, جو اس قابل نہیں رہ کے اٹھ سکے. اب اس وقت پورا معاشرہ یتیمی اور مسکینی کی حالت میں ہے. اب تو بہت بڑی ذمہ داری ہو گئی ہمارے اوپر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, جس مال کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو تقسیم کرو اس کو. اقربا, یتامہ, مساکین, وابن السبیل, کرایہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, جاروں کے پاس. دیکھو تم. اور والسائلین, بیچارے وہ سوالی میں آپ کا اپنا خاندان بھی ہو سکتا ہے, اقربا بھی ہو سکتے ہیں. تو فرمایا وفی الرقاب, اور وہ جن کی گردنیں پھنسی ہوئی ہیں, جن کی گردن پھنس گئی ہے, شکنجوں میں آ گئی ہے, کرایہ نہیں نکل رہا بیچاروں کے پاس, قرضوں کے نیچے آ گئے, قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے, ان کو دینا ہے. اس وقت پورا معاشرہ اس حالت میں ہے, رقاب. اور فرمایا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ 5 مدیں ایمانیال کی 6 مدوں میں پیسہ تقسیم کروایا جا رہا ہے. اور آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اب آپ کی صلاۃ اور زکوٰۃ قائم ہونی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 12ویں اور 13ویں نمبر پر رکھا ہے اس کو. 5 مدیں ایمان کی 6 میں مال کی تقسیم ہے 11, اور یہ 12 نمبر پہ اقامت الصلاۃ آ رہی ہے اس آیت میں, اور 13 پر آتى الزکوٰۃ آ رہا ہے. قیام صلاۃ, یہ سب کچھ قیام صلاۃ ہی ہو رہا ہے. صلاۃ کو قائم کرنا ہے ایمان باللہ کے ساتھ اور مال کی تقسیم کے ساتھ. اور فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, وہ کمٹمنٹ کی ہے, پورا کرو اس کو. یہ 14ویں مد ہے. والموفون, وفا کرو, بعہدہم, اپنے عہد کو, اذا عاہدوا, جب تم نے کمٹمنٹ کر لی, عہد کر لی ہے. اور فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, صبر کرنا سیکھو, مشکلات آئیں گی تمہارے اوپر, بے بہا ان میں سے گزرنا ہے صبر کے ساتھ, پیشنس دکھانی ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, یہاں تک کہ گلے میں جان آ جائے اڑ جاتی بندے کے ہاتھ. یہ بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. یعنی مشکلات میں جینا سیکھو, یہ ہے آیت. اور قرآن کہتا ہے کہ جو یہ کام کریں گے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر, سرٹیفکیٹ. فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہ ہیں سچے افراد, صادق افراد, اپ ٹو دی مارک. اور انہی کو اللہ نے کہا کہ واولئک هم المتقون. سبحان اللہ, کہاں لا کے آیت سیٹ کی ہے متقون کی اللہ تعالیٰ نے. یہی لوگ ہیں یہ جو کام کریں گے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تقوی یہ ہے, اس آیت پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے.
وہ جی فلانا بڑا متقی پرہیزگار ہے جی، کیوں جی؟ وہ جی تسبیح پڑھی کرتا ہے، وہ امام صاحب کے پیچھے کے نماز پڑھتا ہے جی پہلی صف میں، بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ دیکھیں ذرا یہ آج دیکھیں، آپ سامنے رکھیں اس کو کہا ہے متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تو کہاں جاؤ گے تم؟ یہ قرآن کو کھولو بھائی۔ خاص طور پر میں اپنی نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آئے قرآن کے اوپر، اس کے الفاظ پر غور کرے۔ وہ یہ جتنے بھی میرے بہت ہی بریلینٹ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر، بڑے روشن خیال روشن فکر، ان کو چاہیے کہ آئیں اس قرآن کی طرف اور پکڑے اس کو، اس کی منادی کریں خود۔ وہ ایک آدھ بندہ تیرا کیا کر سکتا ہے؟ اس کو ویسے ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیبلائز کر دیتے ہیں اس کو کہ یہ کہاں سے آ گیا، نیا ہماری جیو میں داخل ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن تو عقل مندوں کے لیے ہے۔ قرآن یہ بڑے وائز لوگ ہیں، ان کو دیا بتایا ہی نہیں گیا قرآن ہے کیا ہے۔ یہ تمام یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر اس کو باقاعدہ اس کا کورس کے اندر شامل کرنا چاہیے، اور سب سے اپر ڈگری اس کی ہونی چاہیے۔ اور اس وقت جو کالج اسکول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہو گئے ہیں، اس کو رائج کر دو۔ اب اس کی ضرورت ہے، اس کو 5 سال 10 سال کے لیے اسی کو سمجھاؤ، اس کے مطابق انسانی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان تیار ہوگا، وہ ہوتے ہیں عمل دینے والے دنیا کے اندر، وہ ترقی یافتہ ہوں گے، وہ ہوں گے ویژن والے افراد جو اس کے مطابق تیار ہوں گے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس لیے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ آیت جو ہے 177، اس کو آپ اپنا اوننا بچھونا بنا لیں آج سے، اس کی ایک ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یو ول بی کالڈ صادق، اس آیت کی روح سے، اینڈ یو ول بی کالڈ متقون۔ یہ متقی بناتی ہے، متقی گھر ہے یہ آیت، متقی گھر۔ یہ ہے جو چند میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں آیات رکھ سکا ہوں۔ اپنی مثال کے مطابق میں ایک نہایت ادنا سا طالب علم قرآن ہوں۔ میرے دل کی یہ آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے یہ ہماری قوم، ہماری نسل جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے والی بن جائے، اور اسی کو مقام ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ جڑنے سے آپ کو مقام بلند ملنا ہے۔ اور آخری آیت پہ ہم اس کو پھر انشاءاللہ آج وائنڈ اپ کر لیتے ہیں، کل دوبارہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دے رہا ہوں آیت کہ جو لوگ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے شرف و مجد انہی کو ملنا ہے، آنر انہی کو ملنی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر آپ کو میں آخری آیت جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں 43 اور 44 ہے۔ فرمایا تھا کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ سورہ زخرف ہے 43 نمبر۔ کہ اے اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا تھا کہ اے رسول ہم جو آپ کو وحی کر رہے ہیں نا، فَاسْتَمْسِكْ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جڑاؤ پیدا کر لو، تمسک اختیار کر لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ بے شک آپ کے لیے یہی صراط مستقیم ہے جو آپ کو الکتاب وحی کی جا رہی ہے۔ فرمایا تھا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اس کے ذریعے آپ کو اور آپ کی قوم کو شرف و مجد ملے گا کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ آپ کے لیے یاد دہانی ہے، یہ شرف و مجد ہے، اور آپ کی قوم کو بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اسی کے ایک کورس کی کتاب ہے، اسی کورس میں سے تمہیں بات گزاری ہونی ہے۔ یہ ہے آخری آیت۔ انشاءاللہ کل پھر ہم جو اگلا ہے نا اس کا شیڈول کی طرف انشاءاللہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔